السلام علیکم ناظرین، کھدوال میں سوئی گیس کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے۔ انہوں نے خطاب کیا ہے شیخ آفتاب احمد، ملک سہیل خان گمبڑیال، چودھری شیر علی خان، ملک ابرار خان اور دیگر نے خطاب کیا ہے۔ آپ کو یہ رپورٹ دکھاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نام ہے ترقی کا۔ پاکستان مسلم لیگ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ جہاں بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہوگی۔ اور آج میں ان دوستوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آئیں سیاست کے میدان میں مقابلہ کریں، ترقیاتی کاموں کو رکوانے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ میں اس ایک بات کے مستحق آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا ضلع اٹک اور اس کی سیاست، اس میں آج دن تک نہ کبھی کسی نے کسی امیدوار کے اوپر اعتراض کیے اور نہ کبھی کسی نے ترقیاتی کاموں کے اوپر اعتراض کیے ہیں۔ میں آپ کی پچھلی حکومتوں کا اور اپنی پاکستان مسلم لیگ نون کی 1 سال کی حکومت کا اگر آپ کے ساتھ موازنہ کرنے لگ جاؤں تو میرے خیال میں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ میں تحصیل جنڈ کے حوالے سے، کیوں کہ میرے ذمہ تحصیل جنڈ کا ایریا ہے اور میں ملک سہیل خان کا ادھر جنڈ میں نمائندہ ہوں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جتنے کام اس 1 سال میں جنڈ میں ہو رہے ہیں وہ پچھلی جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے یا جو دوسری حکومت گزری ہے اس میں نہیں ہوئی۔ لہذا آئیں ہمارا مقابلہ کریں کاموں کے سلسلے میں، نہ کہ کام رکوانے کے سلسلے میں۔ میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی مثبت کام ہوگا آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور جو بھی کام اگر کوئی دوست یہ سمجھے گا کہ ہم رکوا لیں گے یہ اس کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے زور بازو سے، اپنے بھائیوں کے زور بازو سے اس کام کو ضرور سر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، جناب ملک ابرار احمد صاحب، جناب شیخ آفتاب صاحب، افتخار خان صاحب، عاطف شاہ صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں بھائیوں السلام علیکم۔ میں اپنی طرف سے اور ملک سہیل خان کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو اس پنڈال میں آمد پر خوش آمدید بھی کہوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور خصوصی طور پر میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیت سے ٹائم نکال کر ہمارے اس علاقے کو شرف بخشا۔ اس سے پہلے جب وہ ادھر تشریف لائے تھے بطور وزیر اعظم پاکستان، ادھر جب ویل کا افتتاح ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس علاقے کو، کیونکہ یہاں سے گیس کے ذخائر ملے ہیں تو ان گاؤں جو اس کے دیہات جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو گیس کی سہولت مہیا کی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ کاوش جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ تمام علاقے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی اور آئندہ بھی مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی، اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ 2013 کے اندر لوڈ شیڈنگ دیہات کے اندر 20 گھنٹے ہوا کرتی تھی، گیس ناپید تھی اور دہشت گردی کا عالم تھا۔ اس وقت جب میاں نواز شریف نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی اور 2018 مئی میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس حکومت کی مدت پورے ہونے پر اقتدار چھوڑا تو پاکستان کی معیشت 5.8% کی حساب سے ترقی کر رہی تھی، دہشت گردی کا کلا کما کر دیا گیا تھا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بالکل ختم کر دی گئی تھی۔ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بجلی کے جتنے پنجاب کے اندر ہم نے منصوبہ جات لگائے، مجھے
یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے ان منصوبوں کو میں نے اوور لک کیا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں ہم نے بہت سارے وہ پل عبور کیے جو شاید ان کی معاونت اور ان کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ جس طرح پاکستان میں پہلا LNG ٹرمینل لگا، جس طرح LNG کے پائپ لائن کا معاہدہ ہوا، اور پھر LNG کے پائپ لائن وہ آج تک شاید مکمل نہ ہو سکی، کیونکہ جب 2018 میں منصوبے کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار سے الگ کیا گیا، اور یہ پچھلے 4 سال آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی بھی علاقے کے اندر خصوصی طور پر اور پاکستان اور پنجاب میں عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی ترقی ہم بلکہ پیچھے چلے گئے۔ اور سب سے بڑی جو ہمارے علاقے کو انہوں نے تحفہ دیا وہ سی پیک کی صورت میں ہے۔ آج آپ اس سی پیک کا جو رستہ ہے اس کے اوپر جب سفر کرتے ہیں تو آپ بخوبی آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا اس علاقے کو کتنا فائدہ ہوا، خصوصاً پنڈی گھیب کو اور جنڈ کو، اور اسی طرح جتنے بھی اس کے ساتھ انڈسٹریل زونز اس کا ملک صاحب مزید آپ کو بتائیں گے۔ میں آپ کا بہت زیادہ قیمتی وقت نہیں لینا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ شاہد صاحب خود آ کر یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے یہ میں نظر کروں گا کہ زمانہ اگر مخالف ہو، شاہد صاحب، زمانہ اگر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگہباں ہو جو تو میرا۔ آج ہم آپ کے پاس افتتاح کے سلسلے میں حاضر ہوئے۔ یہ منصوبے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جب بھی دور آیا میاں محمد نواز شریف کا، جب بھی دور آیا میاں محمد شہباز شریف کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھے۔ 4 سال کا دور آپ کے سامنے گزرا، جس کے اندر ماں سوائے فتنہ فساد کے علاوہ، اس ملک کی بربادی کے علاوہ، اس ملک کی تباہی کے علاوہ، ان 4 سالوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ آج ان کا کوئی کینڈیڈیٹ کسی جگہ کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ ہم نے یہ نمایاں کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ منصوبہ آج سے 5 سال پہلے شروع ہوا، آج نیت ہماری صاف تھی، آج دوبارہ اس کا افتتاح ہمارے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ملک کی بہتری اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا پچھلے ادوار کی طرف کہ کن کن ادوار میں میرے قائد، آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کون کون سے منصوبے لگائے، چاہے موٹر وے کی بات کرے، سی پیک کی بات کرے، بجلی پن کے منصوبوں کی بات کرے، ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم کی بات کرے، ہیلتھ سیکٹر میں بات کرے، تو میرے بھائیوں جہاں بھی آپ جائیں گے میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسری طرف میرے بھائیوں، ان لوگوں نے ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج بھی ہمارے ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان سے حکومت نہ لیتے تو بہتر تھا، لیکن میرے بھائیوں اس وقت اگر ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج پاکستان کا جو حشر وہ کرنے جا رہے تھے وہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک یہودی لابی کے ایجنٹ تھے اور انہوں نے اس پر کام کرنا تھا، تو میرے بھائیوں ہم نے ریاست بچانے کے لیے
پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے میرے بھائیوں ڈوبتی کشتی کو ہم نے سہارا دیا اور آج پاکستان اپنی سمت پھر چل پڑا ہے۔ میرے بھائی آپ کے سامنے مسائل آ رہے ہیں مہنگائی کے، پیٹرول مہنگا ہوا، لیکن میرے بھائیوں جب اس طرح کے 4 سال گزرے اس کے بعد میرے بھائیوں ہمیں پھر امتحان میں جانا تھا، تو اب میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی میدان سے دے گا انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر جگہ سے امیدوار کھڑا ہوگا، اور میں نے آپ لوگوں کی موجودگی میں شیخ خاقان عباسی صاحب کو ہم نے ضلع اٹک کا رزلٹ دینا ہے۔ شیخ افتاب صاحب بھی بیٹھے ہیں، ملک سہیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، چودھری شیر علی صاحب بھی بیٹھے ہیں، افتخار خان صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ نے رات دن ایک کر کے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کرانا ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہاتھ کھڑا کر کے عہد کرے آپ نے ہمارے ان کینڈیڈیٹوں کا ساتھ دینا ہے، تو میرے بھائیوں کامیابی پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی ہوگی، آپ کی ہوگی۔ وما علینا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سہیل صاحب اور چودھری شیر علی خان صاحب کے بارے میں اور ان کی مخالفت میں جو لوگ بول رہے ہیں، میں اسی شعر کے ساتھ ان کو جواب دیتا ہوں کہ جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں ہم نے، جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں ہم نے، ان کو زباں ملی تو ہم پہ برس پڑے۔ بڑے سے سالار گرے، اس مٹی کے غدار گرے، منصف گرے۔ میں انتہائی ذاتی طور پر شیخ خاقان عباسی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ان کو جب بھی ضلع اٹک میں کسی بھی پروگرام کے لیے بلایا گیا تو ٹائم ان کے پاس بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہمارے لیڈران نے، ہمارے دوستوں نے ان کو بلایا یہ اٹک بڑی خوشی سے آئے اور بڑا ٹائم نکال کے آئے۔ میں ان کا اس مجمع کی وساطت سے ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے توقع رکھتا ہوں کہ آنے والا دور پاکستان مسلم لیگ نون کا دور ہے، اس میں کسی کو کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کا چیپٹر ریڈ لائن کے ساتھ اور کانٹے کے ساتھ کلوز ہو چکا ہے، آنے والا دور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ میری اس علاقے کے رہنے والے دوستوں سے، پی پی 4 کے غیور عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھرپور انداز میں چودھری شیر علی خان صاحب کو اور ملک سہیل خان صاحب کو اس حلقہ سے کامیاب کریں۔ انشاءاللہ اس علاقے کے جو گاؤں سوئی گیس کی جو محروم ہے، انشاءاللہ ان کی محرومی 100% اس حلقے سے ختم کی جائے گی۔ اور ابھی ملک سہیل صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے اور بھی بجلی کے لیے فنڈ دینے ہیں۔ ابھی نیکسٹ جو ہمارا بجلی کا پلان سکر جنگ اور پنڈی کھیپ حلقے کے لیے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ آنے والے جو 4-5 ماہ ہیں ان میں اس علاقے میں 100% بجلی کا جو پرابلم ہے تمام دیہات ختم جو ہیں ان میں بجلی پہنچا دی جائے گی۔ میں اس موقع پر ملک سہیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گلیوں نالیوں کے حوالے سے انشاءاللہ وہ بھی جون کا بجٹ آنے والا ہے، وہ بھی ہماری خواہش ہوگی کہ جو پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ ہماری آئی ہوئی ہے، اس سے توقع ہے کہ یہ بھی جو ترقی کا سفر میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا ہوا تھا، میاں شہباز شریف صاحب نے شروع کیا ہوا تھا، اس کو اسی طریقے سے آگے چلائیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ چونکہ الیکشن بھی اب قریب ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک الیکشن میں بھی باہر ہونا ہے، قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ یہ ملک کی قیادت آپ نے نواز شریف صاحب کو دینی ہے یا عمران خان کو دینی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے پوری قوم جائے گی الیکشن میں۔ 2013 سے لے کر
17 तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही। की हुकूमत में 14,000 मेगावाट बिजली बनाई गई। सी पैक के मंसूबे शुरू हुए। अब आप देखें कि इस वक्त ये जो सी पैक का मंसूबा आपके पास से भी गुजर रहा है। आप यहाँ से अब पिंडी इस्लामाबाद 7 घंटे में पहुंचते हैं। एलएनजी के कारखाने किसने लगाए? मुल्क में गैस जो है वो वाफर मिकदार में कौन लाया? ये गाजी बरोडा का प्रोजेक्ट किसने मुकम्मल किया? ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट किसने बनाया? लाहौर का एयरपोर्ट किसने बनाया? और सबसे बड़ी बात है कि कराची का अमन किसने कायम किया? ये है नवाज शरीफ साहब के चंद एक मंसूबों का मैंने जिक्र किया। सब कुछ 4 सालों में हो गया या नहीं हुआ? अब आप बताएं ना जरा मुझे। आप तस्लीम करते हैं कि सब कुछ 4 सालों में नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया। अब इन्होंने 4 साल में क्या किया? कोई एक मंसूबे का नाम बता दें जो 4 साल में इन्होंने मुकम्मल किया हो। इनकी खारजा पॉलिसी से चीन नाराज हुआ, सऊदी अरब नाराज हुआ, तुर्की नाराज हुआ। आप इनका मुकाबला आपस में कर सकते हैं कि 4 साल में नवाज शरीफ साहब ने हमें क्या दिया और 4 साल में इमरान खान ने हमें क्या दिया। क्या ये इस्लामी माशरा है? इसलिए मेरे भाइयों, आप इलेक्शन में जा रहे हैं, फैसला आपने करना होगा कि हमने नवाज शरीफ को ये क़यादत सौंपनी है या किसी और को सौंपनी है। इसका फैसला आपने करना होगा। और याद रखें, वो शेर है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो तो एक लम्हे में इंसान डाल देता है लेकिन फिर 5 साल भुगतता रहता है। आज मुझे बताएं कि ये मंसूबा जिसका आज इफ्तिताह हो रहा है, ये 5 साल पहले शुरू हुआ। ये क्या करता रहे 4-5 साल तक? हुकूमत तो इनके पास थी, MNA भी ये थे, MPA भी ये थे। क्या दिया इन्होंने आपको? कुछ दिया है? मैं आपके सामने खड़ा आपसे पूछ रहा हूँ। हम तो कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत में सब कुछ दिया गया, आप लोगों को गैस मिली, और भी बहुत से इलाके हैं जिनको गैस मिली। तो इंशाअल्लाह अब इस इलाके से मलिक सुहेल साहब भी आपके उम्मीदवार हैं और चौधरी शेर अली साहब भी उम्मीदवार हैं। चूंकि ये नवाज शरीफ के नामजद उम्मीदवार हैं, इनका हक होता है कि आप इनको वोट दें। हम तो नवाज शरीफ के हर फैसले के पाबंद हैं, नवाज शरीफ के हर फैसले के पाबंद हैं। इसलिए इंशाअल्लाह हम किसी कीमत पर भी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ किसी किस्म का कोई धोखा दगा परहेज करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है ना जी? इंशाअल्लाह। यार कोई आप भी बोले ना कि हम ही बोलते जाएंगे, कुछ आप भी बोले ना। नवाज शरीफ का साथ देंगे? हाथ उठा करके बताओ कि देंगे साथ। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मैं शुरू नहीं चंद गल्ला अपनी जबान च करे सा। अब्बासी साहब को इजाजत देंगे क्योंकि मां कावड़ डाडी जिस मुश्किल ना अज ने दिहाड़े तक पहुंची वा ना, इस्तेमा टाइम घाटे नहीं तो मैं पूरी रोशनी पावी है तो इनका मैं पूरा ऑपरेशन करिया। जेड़े मुनाफिक तुडे गवाडी ते इर्द गिर्द लगे पे ना, वो यकीन करो कि कोई मेरा जाती काम नहीं है। इस कमे विच जेड़ा 3-4 साल तो रुके पे और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती फंड दिता है और गैस लगी आई और इस समय तुडे तक पहुंचाने पिछले 3-4 महीने तो मैं जिस मुश्किलात ना शिकार हाँ वो अपने ही इथों ने लोगों की मुनाफकत नहीं वजह तो। कोई इथों पे चक पैना, कोई इस पाचे तो पे चक पैना, कोई अजीब सूरत हाल आई। और तंग आके मैं जिक्र किया अब्बासी साहब ना, इन दिनों मैं गल की, मैं आके शायद साहब ये मामला वे ते अल्लाह इनका भला करे। यकीन करो इनका ना इन्ना मां के यार मैं आप उथे बैसा छोड़ो सारा, और इनका ना जिसका सामने आया, इनका ना जिसका सामने आया तो सारे मलिया मेट हो गए।
اور میں ان دے نائنا اس واسطے کوئی ان دا عہدہ نہیں گدا کیونکہ ان عہدے اتو ان دی شخصیت بڑی اتے وے اور اساں ان دی شخصیت اتے فخر ہے خاص طور تے پنڈی ڈویژن اور سارا جڑا علاقہ وے ان دی شخصیت اتے اساں انتہائی فخر ہے اور ان بڑی مہربانی کرے نے نڈے نال اور آج انہی دن تو سارے مبارک ہوئے اور صرف میں ایک دو گلا کر کے میں سمجھنا ہے کہ آج ان دیا گلا کرنے والیاں نا سی تا اکثر توڑے نا گل بات کرنے رہنے ماں اڈے کو سی پیک نال ایک بہت بڑا علاقہ پہ گیا جڑا رقبہ پہ گیا گورنمنٹ نا اتھے میں شہباز شریف صاحب باخوا کے تے انڈسٹریل زون نا جڑا وہ اجازت گدی وے اور اگر وہ انڈسٹریل زون انشاءاللہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے سی توڑی دعائی نا تو میں سمجھنا کہ اڈے علاقے نا یہ جڑا مسئلہ وے سب تو بڑا بے روزگاری نہ ہوتا ضرور انشاءاللہ حل ہو سی یہ روڈ جڑا ادھر پہ لگنا وے یہ گلی جاگیر تک بن چکا اگے ڈھلیاں چوک تک بھی اس نے منظوری ہو چکی وے اس تو علاوہ کئی اور معاملات ہیں جس اتے اسی لگے پیاں اور میں اپنا یہ توڑا اپنے اتے حق سمجھنا ہوں کیونکہ 23 سال تو تسا لوگ جڑی ماں محبت پیار دیتا وے میں اس نے بدلہ لا نہ آگنا لیکن میں ای تساں ضرور تسلی دینا ماں کہ اگر تڈے حقوق واسطے ماں کہیں نے منت کرنی پئی کہیں نے پیر نپنے پہ وہ بھی نہ پیسا تے کہیں نہ گربان نپنا پہ وہ بھی نہ پیسا اس سے آج نہیں ہون بھی میں کل ماں الیکشن کمیشن بلائے ہوئے نے اٹک انہاں ہی درخواست دیتی ہیں میاں اتنے نے جڑے نمائندے من سیاسی میں نے خلاف کی جی جڑا وہ خلاف ورزی پہ کرنا میں بھئی عوام نے جڑا حق کے اوپر پہنچانا خلاف ورزی اس نہیں کہیں نہیں تے اس طریقے نہیں گھٹ کے حرکتہ پہ کریں لیکن ان چیزیں جڑیاں نو وڈے جذبے ہیں جڑا کمزور نہیں کرا گنیا میں آج نے حوالے نہ صرف ایک چیز شاید خاقان عباسی صاحب آکساں کہ اڈے علاقے وچ 15-16 جائیاں تو گیس پہ نکلنی وے اور شاید صاحب کئی ایسے علاقے جنہیں گراما میں چو گیس پہ نکلنی اور انہیں گراما گیس کوئی نہیں ملی گئی میں صرف عباسی صاحب یہ اکسا کہ کبھی موقع آوے اور حالات بہتر ہوون تو ان ضرور اتنا کرن کہ اڈے علاقے صرف جڑا آئین نے مطابق 5 کلومیٹر والا قانون ہے وہ اگر لاگو ہون جے بھائی 5 کلومیٹر نے اندر انہیں گراما گیس مل سی تو میں سمجھنا کہ اڈے علاقے نا کوئی گرام بھی بغیر گیس نے نہیں رمن لگا میں اعتماد ہے کہ مسلم لیگ نون نی لیڈرشپ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف ان دے جڑا جذبہ وے ترقیاتی کمانا وہ اس تو علاوہ کوئی اور مسائل حل نہیں انشاءاللہ اور وہ انقریب ہو ویسے دو ایتھے جھڑیالے لوگ جڑے بیٹھے نو نا میں بھی دسنا چاہنا بھئی توڑا پانی نہ بھی جڑا وہ فنڈ جمع ہو چکیا وہ بھی چند رکاوٹاں ہیں جی نکمیاں رکاوٹاں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی دور کرساں اور توڑے تک پانی پہنچ سی آخری میں تو سارے نے شکریہ ادا کرنا کہ تسی نہ مشکل دیڑے یہ کڑکا نے دیڑے دن ہونے بڑے مشکل ہونے من لیکن تو سو سے بھی ٹائم کڈا تے تسی بھرپور طور تے آئے وہ اور سب تو زیادہ میں شاید خاقان عباسی صاحب نے شکریہ ادا کرنا ان آج سدھے لاہوروں پہ آنے من ان سدھے لاہوروں اتھے پہنچے من اور ان دی میں بڑی انتہائی شکریہ ادا کرنا کہ انہیں اسپیشل اپنا ٹائم کٹ کے تھے آئے ون اور اڈی اس محفل عزت بخشی نے اڈی حوصلہ افزائی کی تھی بڑی مہربانی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ملک سہیل صاحب سب سے پہلے میرے بھائی میرے دلینہ دوست میرے ساتھی شیخ آفتاب صاحب ملک سہیل صاحب چودھری شیر علی صاحب جناب سردار افتخار صاحب سردار سلیم صاحب معزز میرے بھائی جو جنڈیال سے کھدوال سے تعلق رکھتے ہیں آپ حضرات کو السلام علیکم میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج ہماری حوصلہ افزائی کی یہ ابھی یہاں بات ہوئی اٹک کے بارے میں تو اٹک کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اٹک کی کیا اہمیت ہے یہ علاقہ وفادار اور غیور لوگوں کا علاقہ ہے اور انگریز مورخ نے بھی بار بار اٹک کے لوگوں کی دلیری کا ذکر کیا ہے تاج خانزادہ صاحب اب نوجوان یا زیادہ ہیں لیکن تاج خانزادہ صاحب کا تعلق بھی اس علاقے سے تھا جنہوں نے انگریز سے
انگریز سے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہلال جرت کے برابر تمغے حاصل کی. یہ آپ کو ہندوستان میں ایسا آدمی نہیں ملے گا. وکٹوریا کراس لوگوں نے لیا ہے لیکن کسی نے بھی 2 دفعہ ہلال جرت کے برابر تمغہ نہیں لیا. تو یہ آپ لوگوں کی پہچان ہے. مجھے افسوس ہے کہ یہ آپ کے گاؤں سے گیس نکلتی ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ 2018 میں 5 سال گزر گئے. یہاں پہ گیس کی اسکیم کا افتتاح ہوا تھا جو گیس نکل رہی تھی اور وہاں پر یہ آپ کا حق ہوتا ہے جس علاقے سے گیس نکلے مہیا کرتی ہے. گیس مفت نہیں دیتی لیکن اس کے تمام اخراجات حکومت مہیا کرتی ہے. یہ آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے. یہ پیسے مہیا کر دیے گئے کمپنی کی طرف سے, کام بھی ایوارڈ ہو گیا لیکن 5 سال بعد وہ کام شروع نہ ہو سکا. یہ بد قسمتی ہے, یہ بد نصیبی ہے, یہ ایک سوچ ہے. یہ صرف آپ کے علاقے کی بات نہیں ہے. 100 ارب سے زیادہ پاکستان میں گیس کے کام ہم نے شروع کیے لیکن وہ 5 سال مکمل نہ ہو سکے. بجلی کے کام جو مسلم لیگ نے شروع کیے تھے مکمل نہ ہو سکے. گیس اور بجلی کا کام شروع ہوتا ہے جب آپ سارے پیسے محکمے کو دے دیتے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک سوچ کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں کو 5 سال گیس سے محروم کیا گیا. یہ آج آپ کی لیڈرشپ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پھر کوشش کی ان مشکل حالات میں. جب جس حالات سے آج پاکستان گزر رہا ہے اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اس کے باوجود انشاءاللہ یہ کام شروع ہے اور انشاءاللہ یہ کام مکمل ہو. یہ آپ حضرات کا حق ہے. میں پھر بار بار کہتا ہوں, عوامی نمائندے کا کام ہوتا ہے آپ کا حق آپ تک پہنچانا. تو بھرت سہیل صاحب نے, چودھری شیر علی صاحب نے آپ کی نمائندگی کی ہے, جرت سے کی ہے, وقار اور عزت کے ساتھ کی ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے سیاست کا. کاموں کے حوالے سے اللہ کے کرم سے مسلم لیگ کسی سے پیچھے نہیں ہے. مجھے آپ کے حلقے کا نہیں پتا لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ اس ضلع میں اس تحصیل میں کہیں بھی جائیں آپ کو 90% کام مسلم لیگ نون کے ملیں گے. آج لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں ہے. پچھلے 38 سال میں صرف 10.5 سال وفاق میں, 15.5 سال وفاق میں حکومت, 15.5 سال 38 سال میں سے مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہے. صوبے کے اندر 15 سال حکومت کی ہے, باقی دوسری جماعتیں رہی ہیں. ہر جماعت نے حکومت کی ہے لیکن کام مسلم لیگ نون کے آپ کو ملیں گے. یہ ملک لال صاحب میرے ساتھ تھے اسمبلی کے اندر, وہ بھی ایک عزت کے ساتھ, جرت کے ساتھ, وقار کے ساتھ آپ کی نمائندگی کرتے تھے. ایک علاقے کے عوام اپنے نمائندوں سے پہچانے جاتے ہیں یہ لوگ کس قسم کے ہیں, کیونکہ جو نمائندہ آپ اسمبلی میں بھیجیں گے چاہے قومی ہو صوبائی ہو وہی آپ کی نمائندگی کرتا ہے, اسی سے آپ کی پہچان ہوتی ہے. تو فیصلے آپ کے پاس ہیں, اس لیے فیصلے کا وقت آ رہا ہے. آج نہ ہو تو کل نہ ہو, 3-4 مہینے کے اندر الیکشن میں ہونا ہی ہونا ہے. یہ آئینی ذمہ داری ہے. آج جو خرابیاں ہیں یہ غلط عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہیں. فیصلہ آپ کے پاس ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا اور پھر اس فیصلے کو 5 سال آپ نے بھگتنا ہوگا. صحیح فیصلہ کریں گے مثبت اثرات ہوں گے. اگر آپ نے کسی بات میں بہ کر کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر کچھ نہیں ملے گا. یہاں پر عمران خان 3.5-4 سال حکومت کر کے گیا ہے. ایک نشانی پورے پاکستان میں اب ڈھونڈ لیں آپ کو اس کے کسی کام کی نہیں ملے گی سوائے انتشار کے, گھر کے اندر تفریق کے, معاشرے کے اندر تفریق کے. اس آدمی کا کوئی کام اس ملک کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے یہ موٹر وے بنا ہے, مشکل حالات میں بنا. جتنی مخالفت اس موٹر وے کی تھی کسی موٹر وے کی نہیں تھی, لیکن یہ موٹر وے آپ کی علاقے کی تاریخ بدل دے گا, بدل دیا ہے. اب آپ اسلام آباد منڈی کا حصہ بن گئے, یہاں سے بآسانی رہ کر وہاں پر کاروبار بھی کر سکتے ہیں, نوکری بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس پر بھی 2.5 سال اس منصوبے کو لیٹ کیا گیا. جو اس کی رقم تھی وہ دگنی ہو گئی. یہ خرابیاں, یہ مشکلات ہم گنتے نہیں ہیں. آج ملک سوشل میڈیا سے نہیں چلتے.
قومیں سوشل میڈیا سے نہیں بنتی، کام کرنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پھر جا کر ملک بنا کرتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سمجھنے کی ہیں، کیونکہ ووٹ آپ کے پاس ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ کل کون وزیر اعظم بنے گا، کون وزیر اعلیٰ بنے گا، کس کی حکومت آئے گی۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب وقت آیا، یہ آپ کے 2 نمائندے انشاءاللہ صرف کامیاب نہیں، بھرپور طریقے سے کامیاب کریں گے۔ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے اس کو خراب کرے گا۔ مشکل حالات میں آج ملک، ہر آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے، مہنگائی حد سے زیادہ ہے، بے روزگاری حد سے زیادہ ہے، ترقی نہ ہونے کے برابر ہے، قانون کا کاروبار کم ہے، ان چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور وہی حکومت مقابلہ کرے گی۔ یہ حکومت نے بے پناہ مشکلات کے باوجود حکومت میں آئی، اور وہ جو 4 سال کا جو نقصان تھا اس کو برداشت کیا۔ عمارت گرانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، عمارت چڑھانے میں بڑا وقت لگتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ آج مشکلات ضرور ہیں، اس کا بوجھ پاکستان مسلم لیگ نون نے برداشت کیا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلے 4 سال میں کیا ہوا، لیکن انشاءاللہ جب وقت آئے گا الیکشن کا، مجھے پوری امید ہے کہ ایک بھرپور کامیابی یہاں سے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیں گے۔